عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز کیا اسے اپنے پیارے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما کے ختم فرما دی۔ جناب آدم پہلے نبی ہیں اور آخری نبی میرے آقا ہیں۔ اب رب نے نبی بنانے بھیجنے بند کر دیے ہیں اور اللہ کے بندوں نے نئے نبی ماننے بند کر دیے۔ یہ پاک عقیدہ مومن اور مسلمان رہنے کے لیے بالکل ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کو ایک نہ مانے اسے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے تو اسے بھی ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے ایمان مال سے بھی قیمتی ہے، اولاد سے بھی قیمتی ہے، جان سے بھی قیمتی ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر جان مال اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو ہر دور کے مومن کر دیتے ہیں، اس عقیدے میں سودا نہیں کرتے۔ اور یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے ذرا سا شک بھی پڑ گیا عقیدہ ختم نبوت پہ تو بندہ مومن نہ رہا۔ ہم جس امام کے مقلد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے پوچھے دلیل دو تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، بے ایمان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دلیل مانگی جاتی ہے جہاں شک ہو۔ ختم نبوت میں تو پک ہی پک ہے، شک نہیں۔ یہ بالکل اٹل عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے، ذرا سی بھی گنجائش نرمی کی۔ میں صرف عقیدہ ختم نبوت دہراتے ہوئے میں اور آپ پھر تجدید کرتے ہوئے یاد کر لیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اعلان نبوت پر سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو کے ختم ہو گیا۔ اب کوئی اور نیا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا وہ بھی بے ایمان ہوگا، جو ان کو مانے گا وہ بھی بے ایمان ہوگا۔ جو ختم نبوت پہ پکا رہ کر اسی عقیدے کی چوکی داری کرے گا وہ میرے محمد کا غلام ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن بتاتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے
ان سب نے اپنے اپنے دور میں حضور کے تشریف لانے کی خوشخبریاں سنائیں، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو پہلے ساروں کی تصدیق کر کے امت کو بتایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ سمجھیے اس بات کو، جتنے سچے نبی گزرے انہوں نے سچے نبی کے آنے کی خبر دی، اور تمام نبیوں کے سردار اور تمام سچوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ نے پہلو کی تصدیق کر کے امت کو بتایا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، سچے سارے آ چکے، اب کوئی اور آئے تو وہ جھوٹا ہوگا، سچوں میں آخری نبی میں محمد عربی۔ اب اس لیے اس عقیدے کے لیے کسی شیطان کی کوئی چال بازی نہیں چلے گی، کوئی چکر نہیں چلے گا۔ پاک نبی نے اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قرآن مجید پڑھیں، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا میں تمہیں کتاب و حکمت نبوت دوں گا، عزت دوں گا، لیکن ایک بات ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے بعد رسول آ جائے، مراد میرے آقا ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی اس پہ لانا، نوکری بھی اس کی کرنا، مددگار بھی اس کے ہو جانا۔ اب سنیے، سارے نبیوں کو کہا ثم جاءکم، وہ پھر آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے جب تم سارے آ چکو گے تو تمہارے بعد میرا محمد آئے گا، اور اس کی شان کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا تمہاری نبوت کی، رسالت کی، تمہاری کتابوں کی۔ اچھا ہم مسلمان ہیں، ہمیں لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جن کی نبی نے تصدیق کر لی ان سب کو ہم نے مان لیا، اور جہاں نبی نے کہہ دیا اب کوئی جھوٹا ہی آئے گا، سچا کوئی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے مدینے کے تاجدار تیرے فرمان پہ قربان، جو بھی دعویٰ کرے گا ہم اسے شیطان سمجھیں گے، ہمیں محمد کی زبان پر پکا اعتماد ہے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہوئے اپنے نبی کو آخری نبی مان کر حضور کے بعد کوئی نیا نبوت کا دعویٰ کرے اسے دجال، جھوٹا اور جہنمی سمجھتے ہیں، جو ختم نبوت سے وفا کرے اسے جنتی سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، بالکل ابتدائی۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وہی مطلوب بھی غیر مطلوب بھی، قرآن پر بھی ایمان لائیں، حدیث پر بھی ایمان لائیں، اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل من قبلک، اور وہ مسلمان ہیں جو اس پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ہمیں تو قرآن واضح کر رہا ہے، وہی نبی پاک سے پہلے نبیوں پر اتری اور آخر میں حضور پر اتری، اب نئی وحی نہیں آئے گی۔ جس نے مومن رہنا ہے اس کو ایمان رکھنا پڑے گا، حضور پر وحی نازل ہونے کے بعد وحی آنا بند،
وحی ہوتی ہے نبیوں پر، نبی نہیں آنے تو وحی کیسے آئے؟ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء پر وحی آتی رہی، اور ہم ہر نبی کو بھی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھی۔ آقا پر وحی اترنے کے بعد اب وحی آنا بند ہو گئی، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ قرآن جیسی کتاب آ سکتی ہے۔ اب نبوت ہوگی میرے آقا کی، ماشاءاللہ، امت ہوگی میرے آقا کی، اور کتاب قرآن کی صورت میں ہوگی میرے آقا کی۔ حضرت ادھر تشریف لے آؤ، خطاب فرماؤ گے؟ نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں بات، سرکار پر نبوت ختم، قرآن مجید اترنے کے بعد وحی آنا بند۔ اور آپ دیکھیں بڑی عجیب بات، اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیری عزت کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور قرآن مجید کے لیے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، محبوب قرآن پہ بھی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ اب نبی کی عظمت پہ پہرا بھی خدا کا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا۔ پہلی کتابیں اتری، ان کی حفاظت خدا کے ذمہ نہیں تھی، قرآن کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ لی۔ وجہ فرمایا پیارے پہلے وحی اترتی تھی، بعد میں پھر اور وحی نے آنا ہوتا تھا، کام چلتا رہا، اب قرآن میں گڑبڑ ہو گئی تو نئی وحی تو آنی نہیں، میں تو وحی اتارنا بند کر چکا۔ اور محبوب تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اور کوئی ڈاکہ ڈال لے تو میں نے تو کوئی اور نیا نبی بنانا نہیں، اس لیے میں رب تیری ختم نبوت پہ بھی پہرا دوں گا، تیری کتاب پہ بھی پہرا دوں گا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو اونچی آواز سے بولتے۔ جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا وہ پکڑا گیا، جس نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی وہ پکڑا گیا، اس لیے کہ ختم نبوت میں بھی پہرا خدا کا ہے، قرآن پر بھی پہرا خدا کا ہے، اور کوئی خدا سے ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سن لو، اگر خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو خدا کے ہوتے ہوئے نہ ختم نبوت میں کوئی ڈاکہ مار سکتا ہے، نہ محمد کی کتاب پہ کوئی ڈاکہ مار سکتا ہے۔ اچھا یہ عقیدہ ختم نبوت پر گنگے ہو کے نہ بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ ہے، جو عقیدے پہ نہیں بولتا وہ مومن نہیں رہتا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عقیدہ ختم نبوت پہ حضور کی امت کے پہلے مسلمان سے لے کر قیامت تک کے ہر مسلمان کا اجماع ہے۔ یہ عقیدہ کوئی ایسے نہیں ہے، ایسے نصیب ہو گیا ہے، ہزاروں صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں اس عقیدے پہ پہرا دینے کے لیے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ صحابہ سے لے کر آج تک لوگ گردنیں کٹا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آخر یہ عقیدہ ختم نبوت پہ یہ جانے دینے کی، گردنیں کٹانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ نہ رہا تو دنیا میں کوئی مومن کیسے رہے گا؟ مومن ہونے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو جاننا اور ماننا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے جان مال اولاد سے زیادہ ایمان قیمتی ہے، اور ایمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت قیمتی ہے۔ لہذا مومن وہ ہے جو کٹ بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، بچے کٹا
راضی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں یہ جذباتی مسئلہ ہے، اور بھائی جذبات کیا ہوئے؟ جذبات کیا ہوئے؟ یہ ایمان کی حیات کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بچے گا تو ہم مومن رہیں گے۔ اور آپ کم از کم اس بات کو تو یاد کر لیں کہ رسول اللہ کے تشریف لانے کے بعد اب کوئی نیا نبی، ماشاءاللہ نیا نبی، آقا پر اترنے والی کتاب کے بعد اب کوئی نئی وحی، سرکار کے کلمہ پڑھنے والوں کے بعد اب کوئی نئی امت، آخری امت ہم ہیں، آخری کتاب قرآن ہے، آخری وحی قرآن ہے، اور آخری رسول محمد عربی ہے۔ بڑے پیار کی بات کرنے لگا ہوں اور پیار کے انداز میں کرنے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا، بڑے محبت بڑے انداز میں عام بندوں کو بھی سمجھ آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے نال گل کر کے ہن کسے نال گل نہیں کرنی۔ اگر نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ فرمایا سونیا تیرے نال گل کر کے ہن کسے نال گل نہیں کرنی۔ اور اگلا جملہ بتاؤں، میں تو نبی بھیجتا رہا ہوں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، سونیا تینوں گل کے ہن میں اپنے منان واسطے کوئی اور نہیں کھلنا، جنہیں مننا ہے تینوں ویکھ کے مننے۔ تے جڑا تینوں ویکھ کے نہ مننے جائے جہنم دے، مینوں منان واسطے تو کافی ہے۔ اتنا خوبصورت جملے پر بھی آپ بت بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ وارث ہے آپ کی محبتوں کا بھی۔ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، فرمایا سونیا جنہیں مننا ہے تینوں ویکھ کے مننے نا۔ میں دوبارہ دہراواں، جنہیں مننا ہے تینوں ویکھ کے مننے، او دی وجہ بھی سنو۔ فرمایا سونیا کوئی تیرے نال دا ہوے تے اور گھلاں، میں ایک خدا نے ایک کوئی محمد بنایا ہے۔ میں ایک خدا نے ایک کوئی محمد بنایا ہے تے تیری شان وکھان لئی 1,24,000 پیغمبراں بولو تیرے آن دا ہوکا دیوایا تے آخر تینوں بھیجے۔ اب آقا پر نبوت ختم، قرآن اترنے کے بعد وہی ختم، آقا کی امت کے بعد اب امت ختم، کوئی نئی امت، نیا نبی، نئی کتاب۔ کئیوں کو زکام ہوتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضور کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو نام حضور نے بتا دیا تھا وہ آئیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہیں گے آئیں گے، فرمایا آئیں گے میرے روضے پر بھی آئیں گے۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا میرے روضے پر آ کر مجھے سلام کہیں گے، میں محمد عربی سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اور جس نے جھوٹا مسیح ہونے کی ناپاک کوشش کی، نبی نے مدینے ہی نہیں آنے دیا تاکہ امت کو مغالطہ ہی نہ رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو بولے۔ سرکار پر نبوت ختم، اور یہ ختم نبوت بڑا حساس مسئلہ ہے۔ جناب عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں تورات کے ورقے تھے، سرکار کو جلال آ گیا، فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا تورات کے ورقے ہیں۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا لما واسعہ الا اتباعی۔ عمر کس تورات کی بات کرتے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں ہوتے تو مجھ محمد کے مقتدی ہوتے۔ جن پر تورات اتری ہے وہ میرے مقتدی ہوتے، تو تم تورات لے کے آ گئے ہو؟ آپ سمجھیں؟ تورات لے کے آ گئے ہو
کیا مطلب؟ یہ تورات کا دور نہیں، یہ محمد کی کتاب کا دور ہے۔ میں ذرا تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، جناب عمر کے ہاتھ میں تورات کے ورقے ہوں تو میرا نبی اس عقیدے کی حساسیت کو دیکھو، عمر یہ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام ہوتے میری اتباع کرتے، خبردار تم تورات والے نہیں ہو، محمد اور قرآن والے ہو۔ اور میرے آقا نے یہیں پر بات ختم نہیں کی، اس سے اگلی بات کی، سرکار نے فرمایا عمر سن لو، انکم حظی من الامم، اور تم تو میرے حصے کے ہو، میرے حصے والے تورات کیوں پکڑیں؟ میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں اور آپ اس عقیدے کو سمجھیں ذرا، مسجد کی خدمت بھی کرتے جائیں پر عقیدے کو پر بھی پہرا دیں۔ فرمایا میرے حصے کے ہو، ہائے میرے حصے کے ہو۔ ایک حضرت عمر کے پردے میں قیامت تک آنے والی امت کو بتایا، اوے عقل کے اندھے نہ بن جانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، تم تو بنے ہی میرے لیے ہو۔ وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں۔ سیدھی بات یہ ہے، اے امت محمدیہ، کوئی تمہیں نبی کے حصے سے نہ نکالے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہر کانے پر درود سے لے کر مسلمہ قذاب تک تم جیسے کروڑوں شیطان بھی آ جائیں، ہم گردنے کٹا سکتے ہیں، محمد کے حصے سے باہر نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلا ختم نبوت کے محافظین کا قائد خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کو پتا ہے کتنی مشکلات ہوئی تھی جب آپ خلیفہ بنے؟ کہیں زکوٰۃ کے منکر ہو رہے تھے، کہیں لوگ مرتد ہو رہے تھے، اور ادھر مسئلہ آ گیا ختم نبوت کا۔ زکوٰۃ کے منکرین کا مسئلہ آیا، صحابہ نے کہا تھوڑی سی نرمی کریں، بعد میں نبڑ لیں گے۔ باقی بھی کچھ مسائل تھے، صحابہ نے کہا نرمی کریں، حالات ٹھیک نہیں، حالات سدھرنے دیں۔ باری آئی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے مسلمہ کذاب کی، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا حالات ٹھیک نہیں۔ جناب صدیق اکبر سے لے کر ہر صحابی نے کہا ختم نبوت کے غدار کے خلاف جہاد کریں گے۔ سمجھو نبی کے صحابہ کی اس بات کو، صحابہ نے کہا نبی کی عزت کا مسئلہ آ جائے، حالات نہیں دیکھے جاتے، محمد کی ذات دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو بولیں۔ یہ ذہنی طور پر جو خسرے ہیں، جن کو حیا تک نہیں ہے عقیدے کی، ان کو کیا پتا؟ یہ صحابہ سے پوچھو، رسول اللہ کے شاگردوں سے پوچھو، یہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں تھے، یہ صفہ یونیورسٹی کے فضلاء تھے، ان کا استاد رحمت للعالمین تھا۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، صفہ جیسا مدرسہ کوئی نہیں، صحابہ جیسی کلاس کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا استاد۔ لوگ کہتے ہیں یہ ختم نبوت پہ جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پوچھو نبی کے صحابہ سے، آپ ذرا ادھر ادھر دیکھ لیں، ختم نبوت پہ نہ سننا، پوچھو نبی کے صحابہ سے۔ آج کا مولوی جذباتی ہو سکتا ہے، اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، نجوم ہدایت، اور میرے سر پر قرآن رکھتے جھوٹے پر خدا کی لعنت، وہ جماعت جس ساری جماعت سے خدا بھی خوش، مصطفیٰ بھی خوش۔ اس جماعت کا فیصلہ کیا ہوا؟ کہا حالات چھوڑو، ختم نبوت کی بات کرو۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، میں ان تمام شہدائے ختم نبوت کو سلام پیش کرتا ہوں۔
صحابہ کی گردنیں کٹی، تابعین کی گردنیں کٹی، کس بات پر؟ عقیدہ ختم نبوت میں پہرا دیتے ہوئے۔ تو میرا یہ جملہ سن لیں، نبی کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے روٹی کے کیڑے کام نہیں آتے، جنت کے ہیرے کام آتے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آپ یا رسول اللہ ہی کہہ رہے ہیں، آپ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں۔ اور ابھی تو آپ محرم میں بیٹھے ہیں، ابھی تو کربلا سے صدا آ رہی ہے، حسین والا ہو اور دین پہ نہ کٹے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر محمد کی تصویر دین کے لیے کٹ سکتی ہے تو نبی کے مرید کیوں نہیں دین کے لیے کٹ سکتے؟ کربلا کا درس یہ ہے، دین کو ضرورت پڑ جائے تو سر بچائے نہیں جاتے۔ جن کا یہ نظریہ ہو وہ بولے، سر بچائے نہیں جاتے، سر کٹائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو کٹتے ہیں وہی بچتے ہیں۔ کربلا ایک درس دے گئی ہے، دیکھو سر کاٹنے والا مٹ گیا اور سر کٹانے والا آج بھی حکومت کر رہا ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال بول اٹھے، کہا ان کو میری بولی میں سمجھا، جلدی سمجھ جائیں گے کہ محمد سے وفا تو ہے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اس عقیدہ ختم نبوت پر، اور صحابہ سے لے کر پچھلے دور تک حضور کی ختم نبوت پر گردنیں کٹی، جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، تختہ دار پہ نبی کے نوکر چڑھے، پر جو بھی تختہ دار پہ گیا مسکراتا ہی گیا۔